السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید ہے گزشتہ سبق کی آپ نے اچھے طریقے سے دہرائی کر لی ہوگی۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج ہم نے پڑھنی ہے سورہ بقرہ پارہ 1 آیت نمبر 86 اور 87۔ تو چلیں آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الحیات، اولئک سب سے پہلے حمزہ کے اوپر پیش ہے، تو کبھی بھی حمزہ کے پیش کو کھینچنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ واو پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ واو خالی ہے تو واو نہیں پڑھا جائے گا، یعنی کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں اولئک، تو یہ غلط ہے۔ ہم نے پڑھنا ہے حمزہ پیش او، ٹھیک ہے، لام کھڑی مد زبر لا، اولا، حمزہ زی ای، اولائی، کاف زبر لام کل، اولائکل۔ یہ مد جو میں نے لمبی کی ہے یہ تقریباً 4 سے 5 سیکنڈ تک لمبی کی جائے گی، اور اس سے زیادہ لمبی بھی نہیں کرنی اور اس سے کم بھی لمبی نہیں کرنی۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا، لذی حمزہ لام کے اوپر زبر ہے اور کاف کے ساتھ مل رہی ہے پیچھے والے، لیکن لام کو موٹا نہیں پڑھنا، لام کسی بھی صورت میں موٹا نہیں پڑھا جاتا، بے شک اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کسی بھی صورت میں لام پر نہیں بلکہ باریک پڑھا جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس یا مدہ ہے، ٹھیک ہے، اولئک الذین اشتروا را کو پر پڑھیں گے، را پہ زبر ہے، حیات الدنیا، حیات الدنیا، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کو ہا پڑھیں گے تو لفظ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہے حیات الدنیا۔ اور دال کے اوپر شد ہے، یاد رکھیں ایک شد میں 2 حروف ہوتے ہیں، جیسے کہ تا زبر دال ساکن تد، دال پیش نون دن، ٹھیک ہے، حیات الدنیا۔ اس لیے دال کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ بیچ میں تھوڑا سا ہم رک جاتے ہیں ایک لفظ پہ، پھر دوسرا لفظ پڑھتے ہیں، زیادہ نہیں رکنا، لیکن ہم نے اس کو پڑھنا ہے حیات الدنیا، ٹھیک ہے۔ بالآخرات، بالآخرات، اب یہاں پہ بھی الف آپ کو نظر آئے، لیکن الف پہ کوئی بھی حرکت نہیں ہے، الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ پیچھے با کے ساتھ والا الف، با زیر لام بل، کھڑی زبر کا دھیان رکھنا ہے، خیراتی، خواہ بھی پر پڑھیں گے کیونکہ خواہ ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے، خواہ اس پہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، را اس لیے پر پڑھیں گے، را زبر اور پیش کی صورت میں پر یعنی کہ موٹی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، بالآخراتی، ٹھیک ہے، تا کو لمبا نہیں کریں گے، تا کے نیچے زیر ہے، را کو بھی لمبا نہیں کریں گے، را پہ زبر ہے، لیکن را کو را نہیں پڑھیں گے، پھر باریک ہو جائے گی، اگر را کے نیچے زیر ہو تو پھر را پڑھی جاتی ہے۔ بہرحال اس کو ہم پڑھیں گے بالآخرات، فلا يخفف عنهم العذاب، فلا، فا زبر فا، لام زبر الف لا، فا کے اوپر پڑی زبر ہے، پڑی زبر کی مقدار کبھی بھی لمبی نہیں ہو سکتی، فا کی زبر کی مقدار ہے فا زبر فا۔ آگے ہمارے پاس ہے الف مدہ، الف سے پہلے حرف پہ زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، اسے ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، تو ہم اس کو پڑھیں گے فلا یخفف، خا کو پر پڑھیں گے، خا پہ زبر کی وجہ سے فا کو لمبا نہیں کریں گے، پہلی فا پہ زبر ہے، دوسری فا پہ پیش ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے یخفف، فلا یخفف عنہم العذاب، عنہم اچھا جی، نون ساکن ہے ہمارے پاس، نون ساکن کے بعد ہا ہے، یاد رکھیں جب بھی قرآن مجید میں نون ساکن یا تنوین آ جائے، تنوین کہتے ہیں 2 زبر کو، 2 زیر کو اور 2 پیش کو، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد
حروف ہلکی یعنی کہ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو بغیر غننے کے ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہاں پہ پڑھا عنہمل. عین کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. اگر آپ نے اس کو عنہمل پڑھ لیا تو آپ نے عین پڑھا ہی نہیں، آپ نے تو الف پڑھ لیا یا حمزہ پڑھ لیا. تو اسی لیے آپ نے اس کو واضح کرنا ہے. عن عین زبر، نون عنہم العذاب، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے. عنہم العذاب ولا هم ينصرون. ولا واو زبر و لام زبر الف لا، ولا ہم ينصرون. نون ساکن کے بعد اب سواد ہے. پہلے نون ساکن کے بعد کیا تھا؟ ہا تھا، ہم نے ظاہر کر کے پڑھا. لیکن اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو چھپا کے غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں. حروف اخفا 15 ہیں. سن لیں ایک دفعہ کون کون سے ہیں. تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یعنی کہ موٹا قاف بھی اور پتلا قاف بھی. تو نون ساکن کے بعد ہمارے پاس سواد ہے، تو نون ساکن کو ہم چھپا کے غننے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ یوں سوارون. سواد کو پر پڑھا ہم نے. سواد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. چند ایسے حروف ہیں جنہیں کہتے ہیں حروف مستعاریہ. یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ چلیں یہاں پہ ہم اسپیس ہے کچھ لکھ دیتے ہیں. سب سے پہلے خا، ٹھیک ہے، سواد جو ابھی ہم نے پڑھا خا، پھر زواد، پھر غین، ٹھیک ہے، خا، سواد، زواد، غین، طوا، پھر قاف، پھر زوا. یہ وہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر یعنی کہ موٹے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سواد کو ہم نے پڑھا یوں سوارون. را کبھی پر کبھی باریک پڑھی جاتی ہے، یہاں پہ را پیش کی وجہ سے پر پڑھی جائے گی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. وَلَقَدْ کو وَلَقَدْ پڑھنے کی غلطی نہ کرنا. اگر آپ نے اس کو وَلَقَدْ پڑھ لیا تو آپ نے جو حکم اللہ فرما رہے ہیں یا جو بات اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ نے اس کی نفی کر دی، آپ نے اس کا انکار کر دیا. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجی یا ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام پر کتاب. تو آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ نے پڑھا وَلَقَدْ، آپ فرما رہے ہیں کہ اور البتہ نہیں تحقیق ہم نے بھیجی کتاب. استغفر اللہ، یعنی اتنا بڑا معنی غلط ہوتا ہے لا اور لا کی غلطی سے. اسی لیے ہم اس کو پڑھیں گے وَلَقَدْ، قاف موٹا، دال پہ کلکلا، دال حروف کلکلا میں سے ہے. آتینا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اسے کھینچ کے پڑھیں گے. اور تا زبر یا تی، یہ یا لین ہے، اسے ہم کھینچ نہیں سکتے. نون زبر الف نا، اسے الف مدہ کہتے ہیں. تو ہم نے پڑھا آتینا موسیٰ الکتاب، ٹھیک ہے. میم پیش واو مو، سین زبر لام سل، موسیٰ الکتاب، باریک کاف. وقفینا قاف کو موٹا پڑھیں گے، واؤ کو لمبا نہیں کریں گے، بلکہ کسی بھی لفظ کو یہاں پہ ہم کھینچ کے نہیں پڑھ سکتے. واؤ کے اوپر زبر ہے، قاف پہ زبر ہے، فا پہ زبر ہے، اور ساتھ ہی ہمارے پاس یا لین ہے. یا لین بھی کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا. البتہ آخر میں ہمارے پاس الف مدہ ہے تو ہم اس کو الف مدہ کو کھینچ کے پڑھیں گے. تو ہم نے پڑھا وقفینا من بعدہ. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ نون کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، یہ اقلاب کی وجہ سے میم ہے. ایسا ہے اگر نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو
میم میں بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے آپ کو یہاں پہ میم نظر آ رہا ہے. اس قاعدے کو اقلاب کہتے ہیں. ایسا تب ہوتا ہے جب نون ساکن کے بعد با آئے یا تنوین کے بعد با آئے. اگلی لائن میں ہمارے پاس تنوین کے بعد بھی آ رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں گی کہ تنوین کے بعد کیسے آتی ہے. تو اقلاب کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کے بجائے میم پڑھا جائے گا، غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا. تو ہم اس کو پڑھیں گے من بعدہ. آئین کے مخرج کو واضح کریں، اگر آپ نہیں کریں گے تو حمزہ بنا دیں گے. بالرسولی، بالرسولی، را کو پر پڑھیں گے را پہ زبر کی وجہ سے، اور لام کو باریک پڑھیں گے. لام کو ہم موٹا کر ہی نہیں سکتے. البتہ بالرسولی بعض لوگ پڑھتے ہیں سین پیش واو سو، تو نہیں ہے نا، یہاں پہ سین پیش سو ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے بالرسولی. ٹھیک ہو گیا. وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ، وَآتَيْنَا، واو زبر وا، حمزہ کھڑی زبر آ، وَآتَيْنَا، یہ یا لین ہے، اور یہ الف کھڑی زبر اور آخر میں الف مدہ، تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. پھر عین زیر یا عی، یہ یا مدہ، عی سبنا، با پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با حروف کلکلا میں سے ہے. نون کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ نون کے اوپر زبر ہے. عی سبنا بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں تو یہ غلط ہے. مریم البینات، را کو پر پڑھیں گے. را کے اوپر زبر اور پیش تو نہیں ہے لیکن را ساکن ہے، پیچھے والے حرف کے اوپر زبر پیش ہے، تو اسی لیے یہ را پر پڑھی جائے گی. مریم البینات، کھڑی زبر. وَأَيَّدْنَاهُ، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ. وَأَيَّد، دال پہ کلکلا ہو رہا ہے، دال حروف کلکلا میں سے ہے. نون کی کھڑی زبر کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. ہا کے مخرج کا دھیان رکھیں گے، یہ والا ہا سینے سے نکلتا ہے. بِرُوحِ، را کو پر پڑھیں گے، اور یہ جو ہے یہ ہا ہے، واو مدہ بھی ہے ہمارے پاس. بِرُوحِ، سمجھ آ رہی ہے؟ بِرُوحِ الْقُدُسِ. پھر سے قاف کو پر پڑھیں گے، اور قدس سین پہ ہم نے وقف کر لیا تو سین ہمارے پاس ساکن ہو گئی، آگے جو تو آ رہا ہے اس کی وجہ سے. بِرُوحِ الْقُدُسِ. أَفَكُلَّمَا، اف، اس کو لمبا نہیں کرنا آپ نے، حمزہ زبر اف، فا زبر فا. أَفَكُلَّمَا، آخر میں الف مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا، جَاءَكُمْ، مد کا خیال رکھنا ہے. یہ جو مد آپ کو نظر آ رہی ہے تقریباً یہ مد 4 سے 5 الف کے برابر ہے، تو ہم اس کو اتنا کھینچ کے پڑھیں گے جتنا ہم 4 سے 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے. کتنا پڑھیں گے ہم اس کو؟ 4 سیکنڈ تک اس کو ہم لمبا کریں گے. جاءکم، معاف کیجیے گا، 5 حرکات عربیہ کے برابر ہے، 4 سے 5 نہیں، 4 سے 5 میں سیکنڈ کہنا چاہ رہی تھی. جاءکم رسول بما، یہ آ گیا جی ہمارے پاس دوبارہ اقلاب کا قاعدہ. جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا، اگر نون ساکن کے بعد با آئے یا نون تنوین کے بعد با آئے، یہاں پہ ہمارے پاس تنوین، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. نون تنوین اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کو ادا کرتے ہوئے نون کی آواز آتی ہے. تنوین کے بعد ہمارے پاس با آ گیا ہے تو پھر سے تنوین کو میم میں بدل دیا گیا ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم یہاں پہ رکیں اور غنہ کریں. ٹھیک ہے. رسول بما لا تہوی، لا تہوی، لام زبر الف لا، ہا کو آپ نے سینے سے نکالنا ہے اور مد کا خیال رکھنا ہے. تقریباً 2.5 حرکات عربیہ، 2.5 جس کو کہتے ہیں 2.5 حرکات عربیہ اس کی لینتھ ہے. تہوی انفسکم استکبرتم، انفسکم استکبرتم. یہ لفظ دوبارہ میں آپ کو سکھاؤں گی. بہرحال نون ساکن کے بعد فا آیا ہوا ہے، فا حروف اخفا میں سے ہے، تو ہم نے نون ساکن کو کچھ چھپا کے پڑھنا ہے، کچھ غنے کے ساتھ پڑھنا ہے. کیسے؟ انفسکم، فسکمس، فسکمس،
استكبرتم أنفسكم استكبرتم. ٹھیک ہو گیا. ففریقا کذبتم ففریقا کذبتم. فا زبر فا، فا زبر فا، فا فا. اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. سیکھیں ہر لفظ کو، کوشش کریں بدلنے کی، اپنی پرانی غلطیوں کو بدلنے کی کوشش کریں. ففریقا، قاف کو پر پڑھنا ہے. کذبتم، اگلا کاف باریک ہے، پچھلا موٹا ہے، دونوں کا فرق محسوس کریں. را کو باریک پڑھنا ہے، را کے نیچے زیر ہے. ففریقا کذبتم، محسوس ہو رہا ہے موٹا اور باریک کاف الگ الگ ادا کرنا ہے. با پہ کلکلا ہو رہا ہے کیونکہ با کے اوپر ساکن ہے اور یہ حروف کلکلا میں سے ہے با. وفریقا تقتلون وفریقا تقتلون. یہ چھوٹی سی زاب کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ رکنا ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے جب بھی آپ نے اگر یہاں پہ سانس ٹوٹ رہا ہے تو رکیں، لیکن پیچھے سے ملا کے پڑھیں بہتر ہے. وفریقا، پہلے تھا ففریقا، اب ہے وفریقا تقتلون. یہاں پہ تنوین کے بعد تا حروف اخفا میں سے آیا تو ہم نے پھر سے قلقلہ کیا. ٹھیک ہو گیا. وقالوا قلوبنا غلف واو زبر وا، قالوا الف مدہ اور یہ واو مدہ، دونوں کو کھینچ کے پڑھنا ہے لیکن واو کو بالکل بھی نہیں کھینچنا. وقالوا قلوبنا، قاف کو پر پڑھنا ہے، آگے ہمارے پاس واو مدہ ہے، با پہ پیش ہے لیکن ساتھ ہی آگے الف مدہ ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. غلف، وقالوا قلوبنا غلف. تو آپ وقف کی علامت ہے ہمارے پاس، یہاں پہ رکنا ٹھیک ہے تو ہم نے وقف کر لیا. ٹھیک ہو گیا. بل لعنہم اللہ بل لعنہم اللہ. یہ بلع، عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے. اگر آپ اس کو بل لعنہم اللہ پڑھیں گے تو یہ لفظ غلط ہو جائے گا. عین کے بجائے ہم حمزہ کیسے کر سکتے ہیں؟ عین ہے تو عین ہی پڑھیں. بل لعنہم اللہ، لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا. یاد رکھیں جب بھی قرآن مجید میں لفظ اللہ آئے اور اگر اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا یعنی کہ پر کر کے پڑھیں گے. لیکن اگر لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو ہم باریک پڑھیں گے. تو ہم نے اس کو پڑھا بل لعنہم اللہ بکفرہم. ٹھیک ہے، باریک پڑھا، ہم نے اس کو پر پڑھا بکفرہم. را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے. ہا کے مخرج کا دھیان رکھیں گے، ہا سینے سے نکلتا ہے. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. فا زبر فا، قا زبر قا، فقا، لیکن ساتھ ہی آگے یا مدہ، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے. زبر کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، زبر کی مقدار بہت چھوٹی ہے. فا زبر فا، یہ مقدار ہے. آگے ہمارے پاس لام کے اوپر دو زبر ہیں، لام زبر دو، لام دو زبر لن، تو یہ ہو گیا نون تنوین. نون تنوین کے بعد اگر یا آ جائے، ٹھیک ہے ایک منٹ میں آپ کو بتاتی ہوں. نون تنوین کے بعد یا، میم، واو، نون، ان چاروں میں سے کوئی حرف آ جائے، ان کو کہتے ہیں یمون. یعنی کہ یمون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو اگلے حرف کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ. ان چاروں میں سے ہونا ضروری ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یمون میں سے کوئی سا بھی حرف ہو تو غنہ کریں گے، اسے کہتے ہیں ادغام بالغنہ. لکھتے کیسے ہیں؟ یہ ادغام بالغنہ. ٹھیک ہو گیا. یہاں پہ ادغام بالغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ غنے کے ساتھ. فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. پھر سے سنیں، فَقَلِيلًا مَا، جو میں رکی ہوں، جو آواز ناک میں جاتی ہے اسی کو غنہ کہتے ہیں. یؤمنون،
حمزہ کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے تو حمزہ پہ جھٹکے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس وقت ہمارے پاس واو پہ حمزہ ہے اور حمزہ ساکن ہے، اسی لیے ہم نے پڑھا ما یؤمنون. ٹھیک ہو گیا؟ تو چلیں آگے چلتے ہیں. اب اس کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا من بعد بالرسل وآتينا وعيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، اور اگر آپ اپنا تلفظ درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا. آج کی کلاس میں ہم نے جو کچھ پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پہ سمجھنے کی، پڑھنے کی اور قرآن مجید پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارے ایمان کو مکمل کر دے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.